میرے محترم سامعین، آئیے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے معمولات زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ سید السادات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی 1 سال چھوٹے تھے، اس لیے آپ کی عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت اور بھی کم تھی، یعنی 6 برس اور چند مہینے کی تھی۔ 6 برس کا بچہ کیا دین کی باتوں کو محفوظ کر سکتا ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں نقل کی جاتی ہیں، اور محدثین نے اس جماعت میں ان کا شمار کیا ہے، جن سے 8 حدیثیں منقول ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کو کوئی مصیبت پہنچی ہو، پھر وہ عرصہ کے بعد یاد آئے، اور یاد آنے پر پھر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو اس کو اس وقت بھی اتنا ہی ثواب پہنچے گا جتنا کہ مصیبت کے وقت پہنچتا تھا۔ یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ میری امت جب دریا پر سوار ہو اور سوار ہوتے وقت بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم پڑھے تو یہ ڈوبنے سے امن کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 حج پیدل کیے ہیں، نماز اور روزہ کی بھی بہت کثرت فرماتے تھے، اور صدقہ اور دین کے ہر کام میں کثرت کا اہتمام تھا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، میں ایک کھڑکی پر چڑھا جس میں کھجوریں رکھی تھیں، اس میں سے ایک کھجور میں نے منہ میں رکھ لی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پھینک دو، ہم کو صدقہ جائز نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی پاک ارشاد منقول ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار کاموں میں مشغول نہ ہو۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد روایات آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں۔ بالآخر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی تن من دھن کا نذرانہ پیش کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے ہمیں ایک سبق دے گئے ہیں کہ جب بھی دین پر کسی قسم کی آنچ آئے تو اپنا سب کچھ قربان کرنے سے کبھی بھی دریغ نہ کیجیے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔